کو بھی پہنچتا ہے اور مرحومین کو بھی پہنچتا ہے. یہ کرنا چاہیے عمل. اس سے اللہ کا رسول خوش ہوتا ہے اور اللہ کی رحمتیں وسیع ہیں. تیسرا سوال ہے خواتین کی طرف سے. جو سلام عقیدت حضور بنور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جاتا ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کھڑے ہو کے پڑھنا چاہیے یا بیٹھ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر دو چیزیں پڑھنے کا حکم ہے قرآن مجید میں. ایک درود اور ایک سلام. ہمیشہ یاد رکھیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر دو چیزیں پڑھنے کا حکم ہے. صلاۃ درود اور دوسرا سلام. اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ اور تمام فرشتے رسول پر درود بھیجتے صلی اللہ علیہ وسلم. اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجا کرو صلو علیہ وسلموا تسلیما اور کثرت کے ساتھ سلام پڑھا کرو جیسے پڑھنے کا حق ہے. یہ آیت کے ترجمہ ہے. اب سوال کے کنیکشن میں بات یہ ہوئی کہ جب درود اور سلام دونوں چیزیں پڑھنے کا حکم آ گیا, اب شریعت کا قاعدہ یہ ہے, یاد رکھ لیں شریعت کا, کہ جس چیز کی کوئی حیت اور شکل مقرر کر دی جائے, متعین کر دی جائے, وہ حکم شریعت میں متعین ہو جاتا ہے, اسپیسیفائڈ اور کوالیفائڈ ہو جاتا ہے. اور جس کی کوئی شکل معین اور مقرر نہ کی جائے اسے اوپن اور ایبسولیوٹ رکھا جائے. وہ تمام شکلوں میں اوپن اور ایبسولیوٹ رہتا ہے, اس میں کوئی طریقہ بھی ناجائز نہیں ہوتا کیونکہ شریعت نے اس کو اوپن چھوڑ دیا. قرآن مجید میں اللہ پاک نے حضور السلام پر درود پڑھنا اور سلام پڑھنا ان دو چیزوں کو اوپن اور ایبسولیوٹ کر دیا ہے. اس کے لیے کوئی حیت, کوئی شکل, کوئی وقت, کوئی صورت, کوئی زبان, کوئی طریقہ مقرر نہیں کیا قرآن مجید نے. اس کو فقہ میں اور شریعت میں مطلق کہتے ہیں, مطلق. اور شریعت کی اصطلاح میں کہتے ہیں فقہ میں کہ یہ مطلق حکم ہے, مقید نہیں, یعنی کوالیفائڈ نہیں بلکہ ایبسولیوٹ ہے. تو شریعت کا جو حکم مطلق ہوگا قرآن و حدیث میں وہ عمل میں مطلق رہے گا, اسے مقید نہیں کیا جا سکتا. لہذا ثابت یہ ہوا کہ درود و سلام جس طرح جس کے جی میں آئے پڑھا جا سکتا ہے. کھڑے ہو کے پڑھنا بھی جائز ہے اور بیٹھ کے پڑھنا بھی جائز ہے. یہ بات میں نے آپ کو دلیل سے سمجھا دی. اگر کسی کی طبیعت بیٹھ کے پڑھنے کی کرے, بیٹھ کر پڑھے تو بیٹھ کر پڑھنا درود و سلام یہ بھی جائز ہے. اگر کچھ لوگ محبت اور ادب کی خاطر کھڑے ہو کے پڑھنا چاہیں وہ کھڑے ہو کے پڑھنے یہ بھی جائز ہے اور شریعت سے اور قرآن سے ثابت ہے, کیونکہ قرآن میں نہ بیٹھنے کی پابندی ہے نہ بولیے کھڑے ہونے کی پابندی. کوئی اکیلا پڑھنا چاہے تب بھی جائز ہے اور کوئی مل کر پڑھنا چاہے تب بھی جائز ہے. لہذا کوئی اکیلا پڑھے, وہ کہے جی میرا ذوق اکیلے پڑھنے کو چاہتا ہے, اس کو منع نہیں کرنا چاہیے, وہ اکیلا پڑھے. اور کچھ لوگ کہیں جی ہم مل کر پڑھتے ہیں ذوق و شوق سے اور بآواز بلند پڑھتے ہیں, 100 بار پڑھیں, یہ بھی جائز ہے. جس کام کو اللہ اور اللہ کے رسول نے منع نہیں کیا ہمیں کیا اختیار ہے منع کرنے کا. یعنی بعض علماء بلا وجہ امت میں فرقے بندیاں پیدا کرتے ہیں, تفرقہ اور انتشار پیدا کرتے ہیں اور شریعت میں دین میں مداخلت کرتے ہیں. یعنی اللہ رسول اور شریعت نے اس حکم کو ایبسولیوٹ چھوڑ دیا, وہ ایبسولیوٹ رہنا چاہیے. لہذا اگر کوئی طبقہ کھڑے ہو کے پڑھا کرے تو بیٹھ کر پڑھنے والے ان پر تنقید نہ کریں, یہ تنقید کرنا ناجائز ہے بلکہ فتنہ پیدا کرے گا شریعت میں اور دین میں اور امت میں. چونکہ شریعت نے منع نہیں کیا, وہ ان کا دل ہے, وہ ذوق سے پڑھے. اور اگر کچھ لوگ کھڑے ہو کے نہ پڑھیں بیٹھ کر پڑھنا چاہیں تو کھڑے ہو کے پڑھنے والوں کو چاہیے کہ ان پر تنقید نہ کریں, کیونکہ کھڑے ہو کے پڑھنا بھی فرض نہیں ہے, بیٹھ پر پڑھنا بھی جائز ہے. شریعت نے اسے بھی روا رکھا ہے. یہ ذوق پر ڈیپینڈ کرتا ہے, جیسے طبیعت چاہے ویسے کرنا چاہیے. کسی مولوی کو کسی مفتی کو حق نہیں کہ وہ شریعت کے ایبسولیوٹ میں مداخلت کرے, ایک عمل کو جائز کرے اور دوسرے کو ناجائز کرے. اگر یہ وسعت آ جائے طبیعتوں میں اور برداشت آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ امت کے اندر فرقہ پرستی اور تفرقہ اور انتشار کا عذاب ختم